بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنسدان حیران ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیوں پوچھتے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح سویرے اٹھنے کے سائنسی فائدے کیا ہیں؟ جواب: صبح سویرے آکسیجن کا تناسب فضا میں زیادہ ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی لیے صبح سویرے اٹھنے کا بہت فائدہ ہے، اور سائنس نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے فائدے ثابت کیے ہیں۔ اگلا سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھ کر آنکھوں کا مساج کیا کرتے تھے، اس کا سائنسی فائدہ بتائیے۔ جواب: سائنس کے مطابق انسانی جسم میں تقریباً 11 سسٹم کام کرتے ہیں، اور جب صبح انسان اٹھتا ہے اس کو 11 سے 12 منٹ لگتے ہیں تمام سسٹمز کے تمام نظام کو کام شروع کرنے میں، لیکن جب ہم آنکھوں کے مساج کرتے ہیں تو یہ نظام 15 سے 16 سیکنڈز میں متحرک ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح سویرے اٹھ کر بستر پہ کچھ دیر بیٹھے رہنا سائنسی فائدے کیا ہیں؟ جواب: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا تھا۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں کیپلری ہے، جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے ہی ہمارے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارا پورے جسم کا کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح سویرے ہونے پر اچانک اٹھ کر چلے کہ جب ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس آدمی کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے تاکہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے، تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھانے کے بعد 20 سے 25 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 68% افراد جب لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں انسان اگر چل پھر رہا ہو تو وہ جھگڑا کر کے گر سکتا ہے، یا اس پر خمار کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اگر آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سے محسوس کرتے ہیں، اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل پیدا ہونے والا خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ باڈی فنکشن کے لیے زیادہ بحال رہے گا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھانے سے پہلے پھل کھانے چاہیے، سائنسی تحقیق کے مطابق اس کے فائدے کیا ہیں؟ رسول خدا ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پھل نہ کھاتے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل کیونکہ پانی کی زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے جسم اور خاص طور پر معدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے حاصل کرنے میں معدہ اور ہاتھوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: رسول پاک نے کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پیا، سائنسی تحقیق کے مطابق اس کے فائدے کیا ہیں؟ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پہ عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر حصے میں آ جاتے ہیں، باقی کھانا چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح معدے میں رہ جانے والا مواد انتہائی نقصان دہ گیس پیدا کرتے ہیں اور ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ سوال: ہم دن میں 5
فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر کے ہم سائنسی اعتبار سے کیسے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ جواب: آج سائنسی مشاہدات میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دن بھر جسم پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے۔ اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور اگر وہ جسم کے کسی بھی حصے پہ زیادہ دیر لگا رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام پیش رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز لگ گئی ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار وضو کے ذریعے ہمارے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا۔ سائنسی تحقیق کے مطابق اس کے فائدے بتائیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریاز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتے ہیں اور آپ کے دانتوں میں کیڑا بھی لگتا ہے اور آپ مختلف جراثیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جدید دور کے سائنسدان حیران ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیوں پوچھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے مطابق وہ کام جو ہمیں اپنانے چاہیے اس ویڈیو میں بتائے گئے، اور ان کے علاوہ بھی ایسے بے شمار کام، ان کو دیکھ کے جدید سائنس بھی حیران ہے، اور سائنس ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت پیچھے ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔